تطہیر میں حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی تو پڑھو. ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا ہے اور ان کے حوالے ہر جگہ پہ دیتے ہیں. یہاں مسئلہ باغ فدق پر سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے لکھتے ایک دلیل کا جواب دیا جو روافض کی دلیل تھی. روافض نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مانگ لینا، دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے، بس یہی کافی تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ روافض نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے. اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے اور معصوم غلطی نہیں کرتا. تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا. اب دیکھو لوگ کہتے ہیں تم بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا. اب پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا گیا آپ بھی تطہیر والا یہ معنی مان جائیں. آپ نے فرمایا میں کیوں مانوں یہ معنی، اگرچہ بات میری امی جان کی ہو رہی ہے لیکن ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہے. اب لفظ غور سے سنو. ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے. لفظ سنیں، فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق کے مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں؟ یہ روافض کی دلیل ہے. کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے. اگلے جملے جو ہے نا، میں بولوں کوئی بھی آج کا بولے تو دوسری طرف سے فوراً کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے اور یہ بول رہے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب. تو پتہ چلا مروڑ کا مسئلہ نہیں، شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے. کیا وضاحت کی؟ فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے، تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے. اب سنی معنی لیتے ہیں اس سے پھر اب فرق کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، ہرگز یہ نہیں، یہ نہیں کہ یہ پاک گرو معصوم ہے سرکار کے علاوہ جو 4 تن ہیں 5 تن میں، کہ یہ پاک گرو معصوم ہے. پیر مہر علی شاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں. تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں. کیوں؟ معصوم صرف رب کے نبی ہیں انسانوں میں. تطہیر کیا جو معنی رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے، لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے. نبی معصوم ہیں انسانوں میں، اور یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. تو یہ مطلب نہیں، خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے. تو پھر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت
ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، رب عفو کر دے گا۔ یہ نہیں کہ خطا ممکن ہی نہیں رہی۔ لہذا فرماتے ہیں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے، اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فدق کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا، سارے جہان پر، کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول علیہ السلام ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ مجلس انہوں نے نہیں دیا، تم اپنے آپ کو پہچانو، تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو زمانے کو مڑ کے نہیں دیکھتے، زمانہ موڑ دیتے ہیں۔ زمانے کو مڑ کے نہیں دیکھتے۔ یہ تمہاری صاحبان منبر کی کمی تھی کہ انہوں نے آصف جلالی جیسے گستاخ پیدا کیے۔ اگر تم نے غاصبین فدق کا نام لیا ہوتا منبر سے تو ان میں ہمت نہیں تھی کہ بی بی زہرا کی شان میں گستاخی کر کے چلے جاتے۔ ویسے انہوں نے گستاخی کیا ہے تو اپنا شجرہ آپ کھولا ہے، اپنا شجرہ آپ کھولا ہے۔ یاد رکھیے، وہ فقرہ دہرا رہا ہوں اور پھر سے آپ سے دعا چاہتا ہوں۔ آصف جلالی یعنی غیر حلالی نے ام ابیہا کی شان میں گستاخی کی جرات کر کے اپنی کو عام کر دیا ہے۔ خطیب کے لفظوں پہ ضرور غور کیا کریں، اپنی کو عام کر دیا ہے، اپنی کو۔ جاؤ دیکھو، اپنی تاریخیں پڑھو، اپنی تاریخیں۔ تمہاری چھوٹی امی میں قطعی طور پہ ایسی کسی منحوسہ کو اماں نہیں مانتا جو علی سے لڑنے آئی ہو۔ بالکل یاد رکھیے گا، بالکل بری الذمہ ہوں، اور اسے ماں کے ماننے کا جو عقیدہ رکھتا اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، آل محمد کی ذات کو معیار بنائے۔ اگر کسی سے محبت کرے تو مولا کے لیے، نفرت کرے تو مولا کے لیے۔ یہ یاد رکھیے گا، آصف جلالی جیسے گستاخ بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ بول ٹی وی پہ بولنا آسان ہے۔ میں ہمیشہ اپنے خطبہ سے کہوں گا کہ ان کی ناک میں فدق کی نکیل ڈالے رہیے۔ نہیں، اگر آپ جملے کو پسند کریں تو میں فقرہ کہہ دوں، ان کی ناک میں فدق کا نکیل ڈالے رہیے، اس لیے کہ اگر اونٹ کے ناک سے نکیل نکال دی جائے تو بلبلانے لگتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کی ناک میں بھی فدق کا نکیل ڈالے رہیے تاکہ جمل والے اونٹنی کے شیدائی بلبلانے نہ پائے۔ جمل میں جو اونٹنی آئی تھی نا، بعض روایت میں اونٹ جو بھی ہو یا اونٹ پہ اونٹنی،
بہرحال آئی تھی اور علی نے دیکھ کے کہا تھا یہ شیطان پہ سوار ہے. لوگوں نے کہا نہیں علی یہ اونٹ پہ ہے. علی نے کہا نہیں شیطان پہ ہے. کہا یا علی میں مومن ہو کے کہہ رہا ہوں اونٹ پہ ہے. علی نے کہا امیر المومنین ہو کے کہہ رہا ہوں شیطان پہ ہے. اور جائیے یہی کتاب رکھی ہوئی ہے میری دائیں طرف احسن المقال. خود شیخ عباس قمی نے لکھا کہ اس اونٹ کے پیر کئی بار کاٹ دیے گئے, کئی بار کاٹ دیے گئے, پھر بھی نہیں گر رہا تھا. تو اگر اونٹ ہوتا تو گر جاتا. آج توجہ کیا ہوتا. اچھا ان کے ابا کا بھی جملہ سن لیجئے, ان کے ابا کا بھی جملہ سن لیجئے. جب پہلی بار آئے اور بیٹھے کہنے لگے دیکھو میرے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے لہذا تم لوگ ٹھیک کر دینا. تو ایک بات تو طے ہو گئی, باپ پہ شیطان سوار, بیٹی شیطان پہ سوار.